والله عز وجل أكرمنا أن حملنا جهد النبي صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية رضي الله عنها حملت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنزل عليها كل البركة في بيتها، ولكن كيف بالذي يحمل هم النبي وفكر النبي وجهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما خرجنا أيها الأحباب الكرام من بلادنا إلى بلادكم للكلام، ولا خرجنا للتسلية كما اليوم من الناس يخرجون للفسحة للسفر للدنيا، ولكن فقط خرجنا لإحياء جهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجنا بهذه المعاني أيها الأحباب الكرام. ونقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، والصحابة الكرام حملوا هذه الرسالة في العالم كله، ولكن جهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة توقفت عن هذا الهم وعن هذا الجهد، ولكن أجدادكم جزاهم الله الخير زرعوا بستان في العالم من جديد، ونحن ثمرة هذا البستان. اليوم يأتي العالم في رايوند من كل العالم، من أكثر من 100 دولة يأتون في رايوند، وهذا بفضل الله وجهد أجدادكم الذين زرعوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عزت عطا فرمائی ہے دین اور دین کی محنت کے ذریعے سے، تو ہماری عزتیں، ہماری شرافتیں اور ہماری برکتیں جو ہم نے اللہ پاک سے لینی ہیں تو ہم اس دین کی محنت ہی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں، اور یہ ہمارا کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اور دوسرے راستے جو دوسرے طریقے دعوت کی محنت کے علاوہ، یعنی وہ اس امت کا امتیاز اس میں بتایا نہیں گیا، امت کی رفعت اس میں بتائی نہیں گئی۔ دین کی جو محنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس امت کے منتقل فرمائی تو صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کیا، اور انہوں نے یعنی اس کا حق ادا کر کے اس امت تک پہنچایا۔ اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کی محنت کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے آپ کے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور آپ کے بزرگ پورے دنیا میں پھرے اور آپ کی جماعتیں اللہ کے راستے میں گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی قبول فرمایا، ہمارے ملکوں میں بھی آئیں اور ہمیں بھی اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ اب آپ کے ملک میں کیا ہے؟ کوئی دنیا کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ اگر دنیا کوئی کام کو کرنا ہوتا تو سیر سپاٹے کے لیے تو لوگ کہاں پھر رہے ہیں اور اپنے وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے غم کو لے کے پھرنا، یہ جو چیز ہے یہ آپ کے بزرگوں نے فکر کی، اور ایک مقام پاکستان کے اندر یعنی جو انہوں نے نام لیا رائیونڈ کے اندر، وہ بیٹھے انہوں نے فکر کی، سر جوڑا، فکر کی، قربانیاں دی، روئے دھوئے، جماعتیں اللہ کے راستے میں نکالی، کریا بستی بستی وہ پھرے۔ آج یہ منظر پوری دنیا کے اندر ہے کہ آپ کے ہاں 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ آتے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں اور پھر رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر، اور دین کی محنت کے لیے، دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم جیسے لوگ بھی یہاں آئے، تو اگر ہم محنت پر کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے، مطلب یہ ہے کہ دیکھو آپ تو اجمی لوگ ہو، آپ تو جو ہے ایک پشتو والے ہو، ہندکو والے ہو، آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جو آپ کو اس مقام تک لے کے آئی ہیں کہ ملکوں کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو وہ دعوت کی وہ محنت ہے کہ اگر آپ اس کو لے گیں گے اور امت اس کو لے گی تو اللہ پاک اس کو عزت بھی دے گی، ان کے کام بھی بنائے گی، اور ان کے دنیا آخرت کے اندر خود بھی دین پہ قائم ہوں گے، اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ذمہ داری کے یہ پورا کرنے والے ہوں گے، اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کھڑا کرنے والے ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ فكنا نسمع أيها الأحباب الكرام عن علاقة الصحابة فيما بينهم. سيدنا صهيب رومي وبلال حبشي رضي الله عنه وسلمان فارسي والباقين من قبائل العرب، ولكن كانت بينهم محبة عجيبة. ولكن عندما خرجنا نخرج في التشكيل مثلا، هذا باكستاني لم نراه من قبل، وهذا عربي لم نراه من قبل، ولكن عندما نرجع 15 يوم 20 يوم نرجع بالبكاء كأننا عشنا العمر كله. من الذي ألف بين قلوبنا؟ والله يا أيها الأحباب هذا بفضل الله عز وجل الذي جعل قلوبنا متآلفة، وبفضل هذا الجهد الذي الله عز وجل أكرمنا بمنه وكرمه أن خرجنا في هذه الأيام وفي هذا الزمن لإحياء جهد النبي صلى الله عليه وسلم. اے میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ پیاری محنت، یہ بڑی اونچی محنت، دعوت تبلیغ والی محنت،
اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا ہدیہ دیا ہے، بہت بڑا انعام دیا ہے، اس کی ہم قدر کریں بھائی، اسی قدر کرنے والے بن جائیں۔ کہتے دیکھو ایک جماعت بنتی ہے اور جماعت کے ذریعے سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ایک منظر بنتا ہے۔ وہ منظر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو صہیب رومی روم سے آتے ہیں اور سلمان فارسی فارس سے آتے ہیں اور اسی طرح بلال حبشی حبشہ سے آتے ہیں، ایسے ہی ملتے ایک جماعت بنتی ہے۔ تو ایک جماعت بنتی ہے صحابہ کرام کی حضور کے زمانے میں، اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ہم بھی صحابہ کرام کی زندگی پہ آ جائیں اور ایسی جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلیں تو یہ جو نقشہ ہے آج کہ کوئی کہاں سے آ کر ایک 15 دن کی تشکیل ہوتی ہے، 20 دن کی تشکیل ہوتی ہے تھوڑی سی مدت کے لیے، ہم نے کبھی بھی پاکستان نہیں دیکھا تھا، آپ کا علاقہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلے، جماعت میں آئے، ایک بیٹھے مل کے بیٹھے، ایک امیر کی اطاعت میں چلے اور دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت کی محنت میں جڑے، تو جب ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم روتے روتے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ محبتیں اللہ پاک نے اس کام میں ڈالی ہیں۔ اگر ایسے ہی ہم جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس دین کی محنت کریں گے، اللہ پاک ساری دنیا کے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ كثير من بلاد العرب لا يستطيع أن يقول إنني تبليغي، ولا يستطيع أن يطلق لحيته، ولا يستطيع أن يقصر ثوبه، ولا يستطيع أن يمشي على السنة ويعمل على السنة، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه أن فتح الجهد عندكم في بلادكم، وهذا بفضل الله عز وجل۔ اپنے علاقے، اپنے ملک، اپنے لوگوں کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ملک کے اندر تمہیں داڑیاں رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اذانیں دینے کی، جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلنی ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم لوگ عرب لوگ ہیں، عربوں کے ملک میں آج جو ہے داڑھی رکھنا، لمبی کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ایک ماحول ان کے لیے نہیں ہے سامنے، اور جو ایک ماحول بنا ہوا نہیں، دوسری رکاوٹیں ہیں وہاں پر۔ اور اللہ پاک نے آپ پر نعمت کی ہے، فضل کیا، کرم کیا کہ آپ کو جو ہے ہر قسم کی جو ہے وہ یہ نعمتیں آپ کے اوپر بہاریں اللہ پاک نے کھول رکھی ہیں، تو آپ اس کا انتہائی شکر ادا کرو۔ فشكر الله يحتاج إلى عمل، الله عز وجل قال واعملوا آل داود شكرا، فلذلك لا بد وأن نعمل ونجتهد أيها الأحباب الكرام۔ اليوم العالم 8 مليار، 6 مليار غير مسلمين ومليارين مسلمين وفيهم أحوال، من لهؤلاء الذين يموتون واليوم وهم على غير لا إله إلا الله؟ لا بد وأن نذهب، الله عز وجل سيسألنا عن هذا الدين إذا ما بلغناه للعالم، ولكن نقول لضعفنا يا رب والله ذهبنا وخرجنا وبلغنا هذا الدين، لكن قدر المستطاع، عسى الله عز وجل أن يتجاوز عنا ويرحمنا۔ بقول ان کے کہ 8 ارب جو ہے انسان دنیا میں بس رہے ہیں، اور بقول ان کے کہ 2 ارب تک مسلمان ہیں، 6 ارب جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ ان 6 غیر مسلموں تک اللہ کا دین پہنچانا اور ان کو اللہ کے دین میں لے کے آنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ محنت دے دی اور محنت میں جوڑ دیا، تو اس محنت کے تقاضوں میں لگ جانا گویا کہ ان 6 ارب لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اگر آپ اسے ڈٹے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ساری دنیا کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ أيها الأحباب الكرام، في الدنيا نتنافس فيما بيننا أن نتشرف، الموظف يحب أن يكون نائبا للمدير، وهذا يحب يكون نائبا للوزير، وهذا نائبا للرئيس۔ آج دنیا جو ہے اپنے عہد و منصب پر فخر کرتی ہے، کوئی کہتا ہے میں نائب صدر ہوں، کوئی کہتا ہے میں نائب تھانے دار ہوں، کوئی کہتا ہے جو ہے میں فلانے کا نائب ہوں، فلانے کا نائب ہوں، اس پر فخر کرتی ہے۔ ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن جعلنا نواب على النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا نائب بنایا ہے۔ فمن مستعد أن يكون نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم طول العمر إن شاء الله؟ کون تیار ہے اس نیابت کے کام اور اس نیابت کو سیکھنے کے لیے؟ تو جو سیکھنے کے لیے تیار ہے کھڑا ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ جزاكم مستعدين إن شاء الله؟ تیار ہے انشاءاللہ تعالی؟ جزاكم الله خير۔ جزاكم الله خير نواب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله۔ بیٹھے رہے۔